آج تک جو بھی جج صاحب کیس سنتے رہے ہیں وہ بلا اختیار و بدون جو ہے کسی جورسڈکشن کے وہ سنتے رہے. وہ تمام کارروائیاں جو ہے کالعدم متصور ہوں گی, کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ایک بات یہ تو جج صاحب بھی کہنے لگے اچھا یہ وہی جج صاحب ہیں ہائی کورٹ کے کہنے لگے. میں نے کہا جی ماشاءاللہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف کا کیس بھی سنا, جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی کیس سنا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی کیس سنا, اور اب ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا بھی کیس سن رہے ہیں. اور یہ بہت زیادہ مقبول اور منظور نظر ہیں, اور سبھی کام انہی کو یار بس کر چپ کرنا پلیز ڈونٹ انٹرفیئر. تو یہ میں نے کہا جی یہ وہ ماشاءاللہ مقبول ترین جج صاحب ہیں جن کے ذمہ سارا کچھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ من پسند فیصلے کروائے جا سکیں. تو ایسے میں بہرکیف مجھے جج صاحب کی ذات سے کوئی ایسی پرخاش شکایت نہیں ہے. بہت ماشاءاللہ نرم اور حلیم گفتگو کرتے ہیں. ان کا رویہ بالکل ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی قسم کی مجھے کوئی شکایت ہے یا میرے کسی ساتھی وکیل کو شکایت ہے. بہت پلیزنٹ ہے, لیکن بات یہ قانون کی ہے, قانونی تقاضوں پر وہ پورے نہیں اترتے. اور جیل ٹرائل میں نے آپ کو بتا ہی دیا جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صعوبتیں گزر کے جو ہے یہ جیل ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے. اوپن ٹرائل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. اور جج صاحب خود ڈویژن بینچ جو ہے پہلے فیصلہ یہ کر چکی سائفر کیس میں دو مرتبہ سائفر کیس میں یہ خصوصی یعنی یہاں جیل ٹرائلز کو کالعدم قرار دے چکی ہے یہی ڈویژن بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو بہرکیف جج صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ اب ڈویژن بینچ کے پاس جانا لگ سکتا ہے تو غلطی ہمارے سٹاف سے ضرور ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی آج ہی یعنی آج کے دن میں نے کہا اس کو آج ہی ڈی بی میں پلیز لگا دیجئے گا, کیونکہ جج صاحب کو بڑی جلدی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں, اور انہیں پتہ نہیں کس کی ہدایت ہے کہ اس کو جلدی یکسو کرنا ہے. اور یکسو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا جی اس لیے مہربانی کر کے آج ہی لگائیں تاکہ مزید کارروائی اس میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی کی جا رہی ہے وہ نہ ہو سکے اور مانع ہو جائے اور رکاوٹ اس میں آ جائے. تو بہرکیف انہوں نے کہا میں تو چیف جسٹس کے ساتھ بھیج سکتا ہوں فائل آپ کی استدعا کے ساتھ, لیکن بینچ کا کانسٹیٹیوٹ کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے, یہ چیف جسٹس صاحب ضابطے کے مطابق کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیج دی, ہمیں منتظر رہے, اور 12:30 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی کہ چیف صاحب نے کل کے لیے اس کیس کو جو ہے وہ ڈی بی جو ہے ڈویژن بینچ جسٹس گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں اس کو کل کے لیے لگا دیا ہے, جس کی سماعت ڈی بی 12 بجے کے بعد 12:15 بجے کے قریب کرے گی. تو ہم نے آ کے یہاں بتایا جج صاحب کو, منتظر تھے ہمارے, تو ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ دونوں کیس جو آپ سماعت کر رہے ہیں ان دونوں کیسز میں ہم نے اسٹے مانگا ہے عدالت عالیہ سے, اور وہ آج جزوی سماعت سنگل جج کے پاس ہوئی ہے, لیکن چونکہ سنگل جج سن نہیں سکتے تھے اس لیے کل کے لیے یہ ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہے. آپ مہربانی کر کے اسے مزید سماعت سے احتراز کیجئے گا تاکہ فیصلہ ہائی کورٹ کا آپ کے سامنے آ جائے, اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی ہوگا, اگر سٹے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ سن نہیں سکتے ہیں, آگے اس میں پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی اور صورت ہوگی تو پھر ہم حاضر ہیں, آپ بھی میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے. لیکن باہر کیف انہوں نے کہا کہ سٹے تو ابھی نہیں نہ ہوا, سٹے نہیں ہوا تو نہیں ہوا. ہم نے کہا وہ تو واقعی صحیح بات ہے, آج جب سماعت نہیں ہوئی تو سٹے کہاں سے ہونا تھا. تو باہر کیف وہ کل کے لیے انہوں نے آج گواہان کے جرا بھی کی اور گواہ بھی قلم بند کیے اور پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے. اب مزید ان دونوں کیسز میں پرسوں کے لیے رکھ دیا. اس حوالے سر کیا کہیں گے, جو پارٹی قیادت کی میٹنگ ہوئی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کیا ریوزٹ کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں؟ نہیں, چند حلقوں پر ہے, صرف چند حلقوں پر جو ہے, جو جس میں شکایات آئی تھی یا جس میں کوئی ایسے
पार्टी तंजीम की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, उन पर गौहर साहब को, उमैर न्याजी साहब को, और मैं भी उसमें शामिल था, शुएब शाहीन साहब भी शामिल थे, उसमें उन पर गौर व खौज मज़ीद होगा। बाकी ऐसा नहीं है, बाकी तो सारे जो हो चुके